اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر 9th کلاس کے اسلامیت لازمی اور اس میں سے احادیث مبارکہ حدیث نمبر 6 پر جو ہے وہ ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں۔ من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، ابغض للہ، جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، واعطى للہ، جس نے عطا کیا اللہ کے لیے، ومنع للہ، جس نے ہاتھ روکا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ تکمیل ایمان کے حوالے سے ہے۔ جس نے یہ کام کر لیے اس نے اپنا ایمان جو ہے وہ مکمل کر لیا، یعنی وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس محسوس کر سکے گا۔ اس کے ایمان میں اور دوسرے مومن ایمان میں بہت جو ہے وہ فرق ہوگا۔ یہ ایمان کی معراج پر جو ہے وہ فائز ہوگا، کیونکہ ایمان کی معراج حاصل ہوگی تو یہ چاروں کام بھی ہے۔ اس کے اندر ایک اور پوائنٹ بھی ہے، ہمارے لیے درس نصیحت ہے کہ ہر کام میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونی چاہیے، اور اخلاص، وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے جو وہ ہونا چاہیے، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا۔ اس کی تشریح میں ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر امتحانات میں یہ سوال جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، اس لیے اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ جو 4 یہ تکمیل ایمان کے 4 اصول ہیں۔ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے ہاتھ روکے تو اللہ کے لیے کرے، یعنی ہر کام جو ہے وہ انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ ہمارے ہر عمل کے پیچھے جو ہے اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، وہ عمل خالصتاً جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، سے ہماری عبادات اللہ کے لیے ہیں، اس لیے ہمارے یہ چاروں کام بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا۔ ان 4 چیزوں سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس کے ایک ایک پوائنٹ کو اگر اس کی وضاحت کی جائے تو اس کے لیے زیادہ درکار ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر کسی اور کی محبت جو ہے وہ غالب نہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ آپ سب سے زیادہ محبت جو ہے اپنی والدہ سے کرتے ہیں، آپ کی والدہ کی محبت کسی اور کی محبت غالب نہیں آتی۔ اسی طریقے سے جب اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی محبت کے اوپر بھی کسی اور کی محبت جو ہے وہ غالب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے۔ دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے،
اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد کیا ہے کہ محض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس شخص کو ناپسند کیا ہے، اس لیے میں بھی سے جو ہے اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ لہذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض و غایت جو ہے وہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا ہو۔ اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان احادیث میں سے یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، ان احادیث کے ذریعے ہم اپنے کردار کو بنا سکتے ہیں، ہم اپنے کردار کو تشکیل دے سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث بھی اگر اپنے اوپر نافذ کر لیں تو ہم ایمان کی مٹھاس محسوس کر سکتے ہیں، ایمان کی حلاوت محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر روحانیت موجود ہے، یہ ہمارے اندر ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ طلبہ، آپ نے جو ہے اب یہ کام کرنا ہے کہ اس حدیث کو اپنی نیٹ کاپی کے اندر لکھیں اور بہترین انداز سے خوش خط کر کے لکھیں، اور اس کو یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد بہترین طریقہ یہ ہے کہ یاد کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ اس کو زبانی جو ہے وہ لکھ لیا جائے، تاکہ آپ کو جو ہے یہ چیزیں یاد ہو جائیں۔ جو چیزیں آپ لکھتے جائیں گے، جب کبھی بھی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی تو یہ نیٹ کاپی کی صورت میں آپ سے یہ کام چیک کیا جائے گا۔ کل انشاءاللہ جو ہے اگلے لیکچر میں سورہ انفال کا چھٹا رکوع ہے اس کا ہم شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔